اچھے اعمال کرتا رہا، اس پر تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، نہیں، ہاں نیک بندوں پر اللہ رب العزت تکلیفیں بھیجتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ الف لام میم، سورہ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر ان یقولوا آمنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، وهم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ من قبلهم وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ ہم جان لیں ان میں سچا کون ہے، ان میں جھوٹا کون ہے۔ آزمائشیں بندے پر آتی ہیں بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ پاک بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بندے کا اللہ کے ہاں ایک درجہ مقرر ہے، اعلیٰ درجہ اللہ کا مقرر ہے کہ یہ اس کو درجہ ملے گا، لیکن بندے کے اعمال ہی اس درجے تک پہنچنے کے نہیں ہیں، اعمال ہی اس کے نہیں۔ کیوں؟ اعمال میں اللہ نے اختیار دیا بندے کو، ایکم احسن عملا، زندگی موت کا نظام دیا انسان کی آزمائش کے لیے کہ کس آزمائش کیا ہے؟ اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کون انسان کر کے آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ آزمائش ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب انسان اپنے اختیار کو اچھے اعمال میں اور اپنی صلاحیت کے ساتھ اچھے اعمال نہیں کر رہا، بلکہ اپنی صلاحیت کو بھی ضائع کر رہا ہے اور اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب ایک درجہ مقرر ہے اللہ کے ہاں، اب اس درجے تک پہنچنے کے لیے اچھے اعمال اس کے تو ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش آئی، صبر کیا اس نے اور اللہ سے اچھی امید لگائی، مایوس نہیں ہوا، اللہ نے اس کے درجات بلند کر دی۔